تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقال الله في مقام آخر: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
أخذ بحق ظافري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قابل قدر حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزیز بچے، مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے، یہ وہ پاکیزہ اور مقدس مقام ہے جہاں پر انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے. یہ وہ پاکیزہ جگہیں ہیں جہاں پر قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اور یہ وہ بہترین مقامات ہیں جہاں پر حقیقی معنوں میں انسانیت سازی اور قرآن و حدیث کی روشنی کو بکھیرنے کا یہاں سے کام کیا جاتا ہے. مدارس اسلامیہ اگر نہ ہوتے تو ہمارا دین بھی محفوظ نہیں ہوتا، ہماری کتابیں بھی محفوظ نہیں ہوتی، قرآن کریم محفوظ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ بھی موجود نہیں. یہ انتہائی بیش قیمتی دولتیں جو قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، سیرت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، دراصل یہ انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے اور مرہون منت ہے جس کی وجہ کر یہ بہترین اور قیمتی دولت ہمارے پاس ہے. مدارس اسلامیہ اسلام کا وہ قلعہ ہے جہاں پر دین اور دینداری کی تربیت دی جاتی ہے، جہاں پر حقیقی معنوں میں انسانیت کی تعمیر کی جاتی ہے، جہاں پر اخلاق، طور طریقہ، تہذیب، شرافت، تمدن اور اس طرح کی پاکیزہ تعلیمات سے امت کو، لوگوں کو روشناس کیا جاتا ہے. مدارس اسلامیہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے. سب سے پہلا مدرسہ جو قائم ہوا تھا اس دنیا کے اندر وہ رب العالمین کے عرش عظیم پر قائم ہوا تھا. سب سے پہلا مدرسہ عرش عظیم پر قائم ہوا تھا، اور اس پہلے مدرسے کے سب سے پہلے معلم، سب سے پہلے استاد خود رب العالمین، خود اللہ تعالیٰ ہے. اور پہلے طالب علم، پہلا اسٹوڈنٹ حضرت آدم علیہ السلام. قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ رب العالمین نے حضرت آدم کو دنیا تمام چیزوں کے نام بتائے، نام سکھایا. پہلا سکھانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین پہلا استاد، پہلا معلم جنہوں نے مختلف چیزوں کے بلکہ تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو بتایا. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر بطور مقابلہ فرشتوں پر ان کو پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم تعلمون، اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے، جانکاری ہے. لہذا معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلے ٹیچر، استاد، معلم خود رب العالمین، اور سب سے پہلے طالب علم حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم. گویا جب سے دنیا بنی، بلکہ دنیا سے قبل اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنا پرانا یہ مدرسہ ہے. اور معلوم کیا ہوا کہ اگر ایک استاد اور ایک طالب علم بھی ہو تو مدرسہ قائم ہو جاتا ہے. ایک استاد محمد اللہ رب العالمین اور ایک طالب علم حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دو ہی ہستیاں وہاں پر تھیں.
لہذا ایک استاد اور ایک طالب علم سے بھی مدرسہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مدارس ہے جس نے اسلام کی تعلیمات کو دنیا بھر میں پھیلانے کا کام کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، اگر دین کو پڑھانے کی دینی درسگاہیں نہ ہوتی تو ہمیں توحید کون بتاتا، اللہ کے بارے میں کون بتاتا، ہمیں دین کون سکھاتا، ہمیں قرآن کون پڑھاتا، ہمیں احادیث کی تعلیم کون دیتا، ہمارا جنازہ کون پڑھاتا، اور یہاں تک کہ ہمارا نکاح کون کرتا۔ جی یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے، اسی کی مرہون منت ہے، احسان ہے کہ وہاں پر ایسے علماء اور ایسے انسان تیار کیے جاتے ہیں جو قوم کو، سماج کو، معاشرے کو بہترین اور سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب اور تاکید کرتے ہیں۔ آج اسی مدرسے کو، اسی مدارس کو، انہیں دینی درسگاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی تعلیم دہشت گردوں کے آتے ہیں، یہاں سے دہشت کی تعلیم دی جاتی ہے، لہذا مدارس کو مسمار اور بند کر دینا چاہیے۔ ان مدارس میں بچوں کی زندگی تباہ کی جاتی ہے، بچوں کی زندگی تباہ کی جاتی ہے، بچوں کو بیکار کیا جاتا ہے اور ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیکار کی تعلیم، نعوذ باللہ، اس طرح کی لوگ باتیں اور دلیل میں پیش کرتے ہیں، بلکہ باضابطہ کچھ راج کے اندر، کچھ صوبوں کے اندر تو مکمل طریقے سے تمام مدارس اسلامیہ کو بند کر کے اس کو اسکولوں میں کنورٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے بڑے بڑے مدارس پر جو قوم ملت کے خون پسینے کی کمائی سے بنا ہوا قلعہ تھا، مدرسے تھے، ان تمام کو بلڈوزر کے ذریعے سے مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، ان تمام اور بہت سارے مدارس کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ الزام کیا ہے؟ دہشت گردوں کی تعلیم، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کسی مدرسے کے اندر سے ایسا کوئی سامان نہیں ملا ہے جو قابل اعتراض ہو، آپتی جنک ہو، جس سے لوگوں کو اعتراض ہو۔ ایک مدرسہ ایسا آپ پیش نہیں کر سکتے جہاں پر ہتھیار برآمد ہوئے ہوں، جہاں پر قابل اعتراض چیزیں برآمد ہوئی ہو، لیکن آپ انہیں مدرسوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں کو دہشت گردوں کا اڈا کہا جاتا ہے اور انہیں کے بارے میں بے شمار افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ حالانکہ مدرسہ سکھاتا کیا ہے؟ مدرسہ تعلیم کیا دیتا ہے؟ مدرسہ قرآن پڑھاتا ہے، مدارس میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، مدارس میں احادیث کی تعلیم ہوتی ہے، مدارس میں فقہ پڑھایا جاتا ہے اور مدارس میں قوم و ملت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کا درس اور اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ وہاں پڑھے ہوتے، وہاں گئے ہوتے، وہاں کی بہترین تہذیب کو اور ثقافت کو انہوں نے دیکھا ہوتا، تو ایسی باتیں اور ایسے بکواس ان کے منہ پر نہ آتے۔ اور آج حالت یہ میرے بھائیوں کہ ہم بھی مدرسہ اور اہل مدارس کو بڑے عیش نظروں سے معمولی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مدارس میں پڑھنے کو عام طور سے لوگ مایوس سمجھتے ہیں۔ دیکھیں گے جو غریب بچہ ہے، جو یتیم بچہ ہے، ایسے بچوں کو بھی مدرسوں میں داخلہ دلوایا جاتا ہے اور اچھے جو ذہین بچے ہیں، جو تیز تر بچے ہیں، ان کو اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم دلائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سب کی باتیں صحیح۔ لہذا مدارس والوں کو اور علماء کرام کو ان کے پیسوں کی وجہ سے، ان کی جاب کی وجہ سے بعض جگہوں پر جو ہے ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا ہے جس مقام کی حقیقی معنوں میں مستحق ہے۔ کیونکہ علماء کا مقام کیا ہے، اہل مدارس کا مقام کیا ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء ہیں، جو علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کو ڈاکٹر کو نہیں کہا گیا ہے، انجینئر کو نہیں کہا گیا ہے، وکیل کو نہیں کہا گیا ہے،
بڑے سے بڑے منصب والوں کے لیے یہ سعادت نہیں سنائی گئی ہے۔ علماء یہ انبیاء کے وارث اللہ ہو، انبیاء کے خلیفہ، انبیاء کے نائب اور انبیاء کے جانشین ہیں۔ انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیوں کے یہ نائب اور خلیفہ کسی کو قرار دیا گیا ہے، وہ علماء کی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ کہا بے شک علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء جو ہے وہ علم کو بطور ورثہ چھوڑتے ہیں، بطور میراث چھوڑتے ہیں۔ لہذا جو جتنا حاصل کر سکتا ہے وہ اتنا حاصل کرے۔ معلوم کیا ہوا کہ واضح طور سے اس حدیث کے اندر علماء کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث ہیں تو ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی تعظیم، ان کا ریسپیکٹ اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی چندہ والا آ جاتا ہے، کوئی مدرسے والے چندہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیسے حیج نظروں سے ان کو دیکھا جاتا ہے، سلام کا جواب تک دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے۔ 2 کوڑی کا آدمی جس کو صرف فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے، وہ بھی معمولی نظروں سے اور اناپ شناپ ان کے بارے میں بتاتا ہے، آ گئے بھیک مانگنے، آ گئے چندہ مانگنے۔ حالانکہ انہی چندہ کرنے والے علماء کرام کی دین ہے کہ آج ہندوستان میں مدارس باقی ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ان مدرسہ کے لیے چندہ کرنے والوں کو بھکاریوں کے ساتھ بیٹھا دیا جاتا ہے۔ بعض جگہ تو ایسے بھی جہاں بھکاری بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ وہاں پر بیٹھا دیا تھا، جبکہ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ اپنی عزت کو داؤ پر رکھ کر، اپنی عزت کو داؤ پر رکھ کر اور اپنا گھر-بار چھوڑ کر مدارس اسلامیہ کے لیے وہ تعاون مانگتے ہیں، چندے مانگتے ہیں، اور انہی چندوں کی بنا پر جو ہے آج بڑے بڑے مدارس قائم ہیں جہاں سے اسلام کی روشنی پورے ملک، پوری دنیا کے اندر پھیلائی جاتی ہے۔ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ یہ کمیشن لیتے ہیں، یہ کمیشن لیتے ہیں، ان کا پرسنٹل ہوتا ہے۔ اچھا تو کیا فری میں آپ کام کرتے ہیں؟ ہے آپ کے اندر جگر؟ اپنی عزت کو داؤ پر رکھ کر گھر گھر جانا، دکان جانا، محلے گھومنا، کجا گھومنا، آپ کے اندر اخلاص ہے؟ اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، برابر ہے، آپ کے لیے مدرسے کے لیے آپ کے دل میں عزت ہے تو آپ مان لیجیے۔ ہم جو ہے ہم فری میں گھوم کر کے چندہ کریں گے مدرسوں کے لیے؟ ہے کسی کے پاس جگرا ہے؟ کسی کے پاس ہمت ہے؟ نہیں۔ اعتراض کرنے کے لمبی زبانیں نکال لیتے ہو، طرح طرح کی بکواس کرتے ہو، جس کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے وہ بھی علماء کرام کھوٹتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔ جی یہ چندہ لیتے ہیں، یہ کمیشن کھاتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں۔ بھائی تمہارے اندر اخلاص ہے، تم کہو کہ ہم بنا کسی اجرت کے، بنا کسی پرسنٹیج کے، ہم جو ہے بنا کسی معاوضے کے ہم چندہ کریں گے، ہم پورے ملک سے لا کر کے، پورے صوبے سے لا کر، پورے شہر سے لا کر کے مدرسے میں دیں گے۔ ہے کوئی ایسا اپنی عزت کو داؤ پر رکھنے ساتھ کے لیے؟ نہیں۔ لیکن اعتراض کرنے کے اپنی زبانیں ضرور نکالتے ہیں، ان لوگوں پر بولتے ہیں جو قرآن و حدیث کا علم۔ میرے بھائیوں، ان مجددین کی، ان علماء کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اپنی عزتوں کو داؤ پر رکھ کر کے اور اپنے گھر-بار کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، بارش کے اندر، گرمی کے اندر، سردی کے اندر مختلف جگہوں پر اور خطرناک سفر کرتے ہیں۔ انہیں کی مرہون ملت ہے کہ آج مدارس اسلامیہ باقی ہیں، جس سے قرآن و حدیث کی روشنی پھوٹتی ہے، اور جس سے الحمدللہ پورا ملک، پورا سماج جس کی روشنی سے منور ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں کہ اہل اسلام یہ مدارس میں پڑھنے والے معمولی آدمی نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل الصفۃ هم اضیاف الاسلام، یہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں۔ اہل صفہ کون تھے میرے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو جہاں سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر ضروری سمجھی، مسجد کی اہمیت کو سمجھا، اسی مسجد نبوی کے کنارے، اسی سے متصل، اسی سے ملے ہوئے ایک چبوترا قائم کیا، ایک ہال قائم کیا گیا، جہاں پر جو ہے غریب، جہاں پر اکثر بیشتر فقراء اور جو مہاجرین انصار صحابہ کرام آ کر جہاں پر تعلیم حاصل کرتے، وہ چبوترا کیا تھا، وہ صوفہ کیا تھا؟ مسجد نبوی کے کنارے میں ایک چبوترا آپ نے بنا دیا تھا،
جس کی چھت جو ہے کھجور کی پتیوں سے جس کی چھت ڈھانپی گئی تھی، کھجور کی پتیوں سے. وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے تھے. ان کی تعداد 400 تک ہے اور بیک وقت 70-80 افراد وہاں پر رہ کر کے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے. انہوں نے پورے طریقے سے اپنے آپ کو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا، پورے طریقے سے. یہاں تک کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آتی تھی. بھوکے پیاسے، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ بھوکے پیاسے پڑے رہتے اور کئی دن فاقوں میں ان کو گزارنا پڑتا، فاقوں میں گزارنا پڑتا. اس لیے مقصد کیا تھا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا تھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے ہماری حالت خراب ہوتی رہتی تھی، ہم بے حال رہتے تھے اور ایسے عالم میں ہم جو ہے کسی حدیث کی شرح اور تفسیر جو ہے بڑے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے. حالانکہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوتا تھا اور ہم جان بوجھ کر پوچھتے کہ اسی دوران میں کہیں ہمیں کھانے وغیرہ کے لیے پوچھ لیں، ہمیں کھانے کے لیے پوچھ لیں. جانتے پوچھتے ہوئے بھی وہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے زبان سے بول نہیں پاتے تھے مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دیجیے. وہ مانگتے نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام سے جا کر کے بات تفسیر کو سنتے تھے، سناتے تھے تاکہ کسی طریقے سے ہلکے پھلکے انداز میں اگر کھانے پینے کے لیے آتے تھے وہ کھانا کچھ کھانے کو مل جائے گا. یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر علم دین حاصل کیا. آپ انہیں کے خلاف لوگ بولتے ہیں، انہیں مدارس کو لوگ دہشت گردوں کا اڈا بنانے کیا کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ اہل الصحبت ہم اہل الصحبت اضیاف الاسلام. یہ اہل صحبت جو ہے اسلام کے مہمان ہیں، اسلام کے مہمان ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے. لا یأبون الی اہل ولا علی مال ولا علی عہد. کہ ان کا نہ اپنا کوئی گھر تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ یہ مال کی حریص تھے اور نہ کسی پر قناعت کرنے والے تھے. اذا اتت الصدقۃ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ آتا، صدقہ کا مال آتا تو سارا کا سارا صدقہ آپ اہل صحبہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. اس میں سے آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. اور اگر آپ کے پاس کوئی تحفہ آتا تو تحفہ ان کے پاس بھیجتے اور خود اس کے کھانے میں آپ شریک ہوتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر جو ہے وہ صدقے کا کھانا جو ہے جائز نہیں تھا. لہٰذا تحفہ میں آپ کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے، لیکن جو صدقہ کے پاس آ رہا وہ تمام کا تمام آپ نے کیا کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ مدینہ جانے کے بعد، مسجد نبوی کی تعمیر ہونے کے بعد جو سب سے پہلی ضرورت محسوس کی گئی وہ مدارس کی ضرورت محسوس ہونے والا. مدارس قائم کیا کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ کہ مسجد نبوی کے اندر ہی قائم کیا گیا. گویا صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا چلو پہلے مکہ سے مدینہ آئے ہیں لہذا مکانات بنا لیتے ہیں، شفٹ کر لیتے ہیں، اچھے طریقے سے رہنا سہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد مدرسہ بنائیں گے. نہیں، آنے کے بعد جیسے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اس کے ساتھ ہی ساتھ مدرسہ مدرسے کے لیے جو ہے کہ وہ ضرورت محسوس کی گئی. لہذا مدرسہ قائم کیا گیا اور اسی چبوترے پر غریب فقیر صحابہ کرام پڑے جاتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سنتے تھے اور وہ اپنے سینوں میں محفوظ کرتے تھے. اور انہی صحابہ کرام کا دین ہے، انہی کا احسان ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن و حدیث کا ذخیرہ بے شمار موجود ہے. یہ انہی کا احسان ہے. اور آج لوگ ان کے بارے میں بولتے ہیں، ان کو معاشرے کا کمتر اور سب سے جو ہے کمتر درجے کا انسان خیال کیا جاتا ہے. ان کو وہ مقام و عزت کما حقوں نہیں دی جاتی ہے جس کی حقیقی معلوم روح سے نہیں. حالانکہ قرآن کریم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ہم سمجھے نہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں کو اور ایمان والوں میں سے اہل علم کو ان کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے. اور کون ہے یہ علم سیکھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے؟ اس کے بارے میں صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض
اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، اور یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانیوں کے اندر دعائیں خیر کرتی ہے علم دین سکھانے والوں کے لیے۔ یہ مقام اللہ نے دیا، یہ مقام اللہ نے عنایت فرمایا کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور یہاں تک کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں اپنے اپنے جگہوں سے وہ دین سکھانے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مقام، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ جنت میں جانا ان کے لیے آسان ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ جنت گویا وہ علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، گویا جنت کا راستہ وہ طے کر رہا ہے، جنت کی منزلیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آج جو سماج کے اندر جاہلوں کی بھرمار ہے، بدعتیوں کی بھرمار ہے، محرم میں ننگا ناچنے والوں کی بھرمار ہے، اور اس طریقے سے بدعت و خرافات کرنے والے کی بھرمار ہے، دراصل میرے بھائیوں یہ وہ بدنصیب افراد ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں مدرسے کی اور مکتب کی ضرورت محسوس نہیں محسوس کی، مدرسے کی، اور ان کے ماں باپ نے ان کے لیے علم دین کا کوئی خاطر خواہ بندوبست کیا، لہذا یہ وہی افراد ہیں جو دنیا بھر کی باتیں جانتے ہیں، ایک سے ایک باتیں کریں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن آخرت کے بارے میں ڈوبتے پہلے کچھ نہیں آتا، ایک آیت پڑھنا نہیں آتی، ایک سورہ کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ظاہر کو خوب جانتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو خوب جانتے ہیں، دنیا کو خوب جانتے ہیں، سیاست کی بات، راجنیتی کی بات، کرکٹ کی بات، فلموں کی بات، محلے کی بات، یہاں کی بات، وہاں کی بات سنیے تو سنانا شروع کریں گے تو قصہ ختم کا نہیں ہوتا ہے، منٹوں نہیں گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں نایانی باتوں پر، بکواس پر، ادھر ادھر کی باتوں پر، لیکن وہم عن الآخرۃ غافلون، لیکن آخرت سے یکسر غافل ہیں، آخرت سے مکمل طور سے غافل ہیں، وہ دین نہیں جانتے، وہ اللہ کو حقیقی طور سے انہوں نے سمجھا نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو پڑھانے کی کبھی ضرورت محسوس نہ اپنے کی نہ اپنے بال بچوں کی، ضرورت محسوس ہوئی مال کی، پیسے کی، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس کو کسی کام میں لگا دیا، کسی کمپنی میں لگا دیا، کسی فیکٹری میں لگا دیا، کسی دکان میں دے بیٹا مال کما، پیسے کی ضرورت محسوس کی، لہذا بچے کو اسی طریقے سے پڑھا رہے ہیں تاکہ بیٹا آگے چل کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، یہ بنے وہ بنے، مقصد کیا ہے؟ پیسہ حاصل کرے، شہرت حاصل کرے، آسائش حاصل کرے، آرام حاصل کرے، اچھی بات، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن میرے بھائیوں ان تمام چیزوں سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ بچے کو پہلے مسلمان ڈاکٹر ہو، مسلمان انجینئر ہو، مسلمان وکیل ہو، مسلمان کلکٹر ہو اور مسلمان افسر ہو، اس کو پہلے دین پڑھائے، اس کو مدارس میں مکاتب میں پڑھائے، بچے کو اس لائق بنائے کہ اپنے اللہ کو جان لے، اپنے دین کو جان لے، قرآن پڑھنا سیکھ لے اور قرآن کریم کم از کم ایک بار ضرور جان لے۔ اس قابل تو بنانا ہی چاہیے، اس قابل تو ضرور بنانا چاہیے۔ آج اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بولو، تمہارے میں سے کتنے سالوں کے ایسے بچے ہیں جن کو 25-30 سورہ بھی یاد ہوگا؟ ماشاء اللہ سب نہیں، کچھ تو ایسے ہو، کچھ تو اشارہ ہوں گے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان سب چیزوں کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔ آج امت کی اکثریت کو 10-5 سورہ سے زیادہ یاد نہیں ہے، 10-5 سورہ سے زیادہ یاد نہیں ہے۔ 99% ایسے لوگ ہیں جن کو 5 سورتیں بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں،
جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے۔ کارن اور سبب یہ ہے کہ مدارس و مکاتب کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کیا کرے گا پڑھ کے، کیا کرے گا پڑھ کے، مولوی بن کے کیا کرے گا، عالم بن کے کیا کرے گا، ڈاکٹر بن جائے گا تو کچھ نام کرے گا، پیسہ کمائے گا۔ لہٰذا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ظاہر کو خوب جانتے ہیں، ڈاکٹر بن جائے گا تو یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا، لیکن آخرت سے یہ اکثر غافل ہے۔ ایسے حالات میں میرے بھائیوں، وہ ماں باپ وہ گارجین مبارکبادی کے مستحق ہے جو ایسے گئے گزرے دور میں، جبکہ مادیت کا دور ہے، جبکہ پیسوں کا دور ہے، جبکہ لالچ کا دور ہے، ایسے دور میں اپنے بچوں کو ان سب چیزوں سے ہٹا کر قرآن حدیث کی تعلیم مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں۔ یقیناً ایسے افراد مبارک 100 بار مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور ایسے ماں باپ یقیناً ایسے ماں باپ کو مبارکبادی مل جائے جو اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے راستہ پیراستہ کرنے کے لیے مدارس و مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کا بچہ لکھ پڑھ کے قوم کو صحیح راستہ دکھا سکے، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا سکے، وہ حقیقی طور سے موحد بن سکے، حقیقی طور سے وہ جو ہے اللہ کا بندہ بن سکے، اور حقیقی طور سے قرآن و حدیث کی روشنی کو دنیا بھر میں منور کر سکے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے بھی یہاں تک کہ طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو طالب علم کے لیے فرشتے بھی بچھا دیتے ہیں کہ تم زمین پر نہیں بلکہ ہمارے پروں پر چل کر تم جنت میں جاؤ، تم پڑھنے جاؤ۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پڑھانے والوں کو دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر اس سے ہم غافل رہے، اس کے باوجود اگر ہم جاہل رہے، اس کے باوجود اگر زندگی سے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت نہ نکالے، اپنے بچوں کو دین سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وقت نہ کرے، میرے بھائیوں دینا مناسب ہو گیا، یہ تو بہتر بات ہے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے مدارس کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف کیجیے۔ دلوں میں جو کینہ کپٹ ہے، یہ مدارس کچھ نہیں ہے، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کیجیے۔ مدارس اسلام کا قلعہ ہے، جب تک مدارس محفوظ ہے اسلام محفوظ ہے، قرآن کی تعلیمات محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے۔ اگر یہ مدارس اگر منہدم ہو گئے، اگر یہ مدارس ختم ہو گئے، تو علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اردو سے اسپیس گھومنے کے لیے گئے تھے، وہاں سے آنے کے بعد آپ نے ایک جو ہے تاثر فیڈ بیک اپنا پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ان درویشوں کو اور ان ملاؤں کو، کیونکہ الفاظ تھے، مدرسوں میں پڑھنے دو، ان کو پھلنے پھولنے دو، ورنہ میں اسپین کی حالت میں دیکھ آیا ہوں کہ وہاں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت رہی، لیکن آج وہاں پر مسلمانوں کے نام و نشان تک مٹ چکے ہیں، وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ لہذا جو جیسے پڑھ رہے ہیں، مکتبوں میں پڑھ رہے ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کے ساتھ ان کو زیادتی نہ کرو، اس کے خلاف بغاوت نہ کرو، اس کو برا بلا نہ کہو، ورنہ جو حال آج اندلس کا ہوا ہے، اسپین کا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے 800 سالہ حکومت کرنے کے باوجود آج وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، یہی حال کہیں تمہارا بھی نہ ہو۔ یہ علامہ اقبال نے اپنا تاثر، اپنا فیڈ بیک پیش کیا تھا اسپین کے بارے میں۔ ایک وقت اسلام کا مرکز تھا، اسلام کا سینٹر تھا، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان جب دین سے دور ہوتے گئے تو اتنے دور ہو گئے کہ اسلام کے نام پر سوائے جو ہے وہ وہاں پر جو کھنڈرات کے اور بیابان کے وہاں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ لہٰذا ان کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کریں گے، ان کے ساتھ اگر زیادتی کریں گے، ان کے ساتھ اگر ناانصافی کریں گے، ان کو کما حق ہو اگر عزت اور عظمت ان کا نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، بھکاریوں کے ساتھ ان کو بٹھائیں گے چندہ کرنے کے، میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں ہے جب نماز جنازہ پڑھنے والا انسان بھی شاید نہیں پڑھا۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ مدارس کا اور مکاتب کا اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے اور اس کی اہمیت کو سمجھے، اور اپنے کم سے کم اپنے ایک بچے کو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے ضرور وقت کرے، ایک بچے کو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آپ ضرور وقت کرے تاکہ پورے معاشرہ
پورے خاندان کی ہے وہ ہدایت کا اور صحیح رہنمائی کا سبب بنے. اللہ کا دعا ہے تمام مسلمان بھائیوں کو, ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مدارس و مکاتب کے تعلق سے اپنا دل و دماغ وسیع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم کما حق حاصل کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور مدارس و مکاتب پر جو اضرار ہو رہا ہے, جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہلاک و برباد فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مدارس مکاتب جو دنیا کے مقام کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان تمام کی حفاظت فرمائے, ان تمام کی صحت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم